چھوٹی بچی تقریباً کوئی 6 سال کی بچی وہ آئی ہے, کھڑی نہیں ہو سکتی تھی بچی, کھڑی ہوتی تھی گر جاتی تھی, اس کو اٹھا کے میرے کلینک پہ چیئر پہ بٹھاتے تھے, 10-12 سیکنڈ ہوتے تھے, پھر ویسے بھی ہوش ہو جاتی تھی, وہ کتے کی طرح بھونکنا شروع ہو جاتی تھی, بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنا شروع ہو جاتی تھی بچی. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ 10-10 سیکنڈ بعد اس کے موڈ چینج ہو رہے ہیں. میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. ابھی تو آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں, ابھی نہیں کھڑے ہوئے, ابھی ہوں گے کھڑے. میں جب بچی سے پوچھا, بات کی, تو بچی تھوڑا غصے میں آئی. اب آپ دیکھیں, اب آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے جو میں کہنے لگا ہوں. اور یہ میرا سچا کلینک کا واقعہ ہے. اس نے ایسے بال اپنے کھینچے اور ایسے جڑوں سے اکھاڑ کے کر دیے. اب آپ دیکھیں کتنا آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. پینسل جس سے میں لکھتا ہوں, اس نے کہا یہ ذرا پینسل پکڑا ہے, پینسل پکڑا کے منہ سے چبا لی اس نے پینسل, اپنے آپ کو زخمی کر لیا. میرے پاس بہت سارے ایسے بچے آتے ہیں جو کہ روتے ہیں, رات کو چیخیں مار کے اٹھتے ہیں. آپ کب دیکھیں کہ یہ چیز نہ روکی گئی تو یہ بچے کچھ سال بعد آپ کو, میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور نارمل بچے آپ کو دکھنا بند ہو جائیں گے. بچوں میں ڈپریشن, کوئی خدا کا خوف کریں کہ کس طرف ہم اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. ہر دوسرا بچہ آتا ہے, چڑچڑا پن ہے, شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہیں بچے, غصہ کرتے ہیں, فرما بردار نہیں ہیں, ماں باپ کی بات نہیں مانتے, اور پھر اس میں ہم کہتے ہیں جی بچہ بگڑا ہوا ہے. اس میں جی بگڑا بچہ نہیں ہوا, اس میں والدین بگڑے ہوئے ہیں. ہم تو مادر پدر آزاد معاشرہ ہیں, بچے تو ہمارے ہیں ہی نہیں, یہ کچھ سگے بچے تھوڑی ہیں, یہ تو ہمارے ستیلے بچے ہیں. جو باتیں ہم لوگوں کو شاید 20 سال کی عمر میں پتہ چلتی تھی, آج 4 سال کے بچے کو وہ باتیں پتہ ہیں. وہ آپس میں سیکشول انفارمیشن پاس آن کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں. سے تو پھر یہی اچھا ہے کہ پھر آپ موبائل نہ تھمائیں, وہ بچے کو کوئی نشاور چیز کھلا دیں, وہ سویا رہے گا اور آپ ریلیکس رہیں گے. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈپریشن, اگریشن, انزائٹی, انزومنیا, لیک آف کنسنٹریشن, سوشل آئسولیشن, ایون ڈس اوبیڈنس, اگریسو بیہیویئر, اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ, ارلی سیکس ایکسپوئر کا شکار ہو چکا ہے؟ آپ نہیں جانتے ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ کا بچہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے, اس کا کنٹینٹ, اس کی ویڈیو, اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا. اگر آپ آج بھی نہیں دیکھیں گے اور آج بھی نہیں جاگیں گے تو یوں ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری آنے والی نسل برباد ہوتی رہے گی. اور اب ایک ایسا قانون بھی آ چکا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کے بچوں پر سوشل میڈیا کا استعمال مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. تمام سوشل میڈیا ایپ سے 16 ایئر سے کم بچوں کے تمام اکاؤنٹس آٹو ڈیلیٹ ہو چکے ہیں, اور آئندہ اگر کوئی سوشل میڈیا ایپ 16 سال سے کم عمر بچے کا اکاؤنٹ کریٹ کرے گی تو ان کو $1 ملین میں فائن ہوگا. لیکن یہ قانون پاکستان میں نہیں, آسٹریلیا میں آیا ہے. اور یوں آسٹریلیا دنیا کا وہ پہلا ملک بن چکا ہے جس نے کڈز کے لیے باقاعدہ سوشل میڈیا استعمال پر قانون سازی کر لی ہے. یہاں پر پاکستان بھی ہو سکتا تھا. جی ہاں, پاکستان سینٹ میں 21 جولائی 2025 کو یہی قانون منظوری کے لیے پیش ہوا, لیکن انفارچونیٹلی اپروو نہ ہو سکا اور اس کو وڈرا کرنا پڑا. آج ہمارے ساتھ سینئر ماہر نفسیات ڈاکٹر علی اجمل موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ ایک تو موبائل کا استعمال اور اوپر سے سوشل میڈیا کا بچوں میں بڑھتا ہوا استعمال کس حد تک خطرناک ہے. یہ جو ماں باپ موبائل پکڑا دیتے ہیں نا بچوں کو, اور اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہ جی ہمارا بچہ موبائل پہ ہے, ٹیب دیکھ رہا ہے, اور جی ہم بھی اپنے آپ کو موبائل میں مشغول کیا ہوا ہے, تو یہ آپ بچوں سے ان کا مستقبل چھین رہے ہیں. جب یہ بچے بڑے ہوں گے یہ آپ سے سوال کریں گے, یہ آپ سے پوچھیں گے کہ ہماری کیا تربیت کی, ہم تو یہ موبائل پہ چیزیں دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں, ہمیں تو کوئی ویلیو سکھائی نہیں. اگر آج ہم بیمار ہو رہے ہیں, آج ہمیں یہ مسئلے ہو رہے ہیں, میں جوانی کی بات کر رہا ہوں, جب یہ نسل جوان ہوگی یہ آپ سے سوال کرے گی کیا ہمیں سکھایا تھا. چلیں جب سوال کرے گی وہ تو تب سوال کرے گی. آج کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. آج کل آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں بچوں کو اتنے ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہو رہے ہیں. پہلے کبھی ہم نے بڑوں میں نہیں سنا تھا کہ جی کبھی کسی کو ڈپریشن ہوا ہو, کبھی. آج کل آپ دیکھیں کہ بچوں میں ڈپریشن, کوئی خدا کا خوف کریں کہ کس طرف ہم اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں بچے کو کیا ٹینشن ہو سکتی ہے, چھوٹا بچہ ہے, 3 سال کا بچہ ہے, اس کو آپ نے ڈپریشن کرایا ہوا ہے, اور یہ آج کل بہت کامن ہے, بڑھتا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ہر دوسرا بچہ آتا ہے,
चिड़चिड़ापन है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं बच्चे, गुस्सा करते हैं, फर्मा बरदार नहीं है, माँ बाप की बात नहीं मानते, और फिर उसमें हम कहते हैं जी बच्चा बिगड़ा हुआ है। इसमें जी बिगड़ा बच्चा नहीं हुआ, इसमें वालिदैन बिगड़े हुए हैं। वालिदैन कैसे बिगड़े हैं कि जी आपने उनको पकड़ा दिया मोबाइल, उसके बाद जी आपने खुद भी मोबाइल पकड़ के बैठ गए। आज एक कमरे में अगर 4 लोग हैं, बाप के पास अपने पास मोबाइल है, वो मोबाइल पे लगा है, माँ खुद मोबाइल पे लगी है, और दोनों बच्चों को मोबाइल पकड़ाया हुआ। तो अब आप देखें कि ये बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। आजकल आप देखें ऑटिज्म कितना है, ये पहले कहाँ पे होता था ऑटिज्म? ऑटिज्म की क्या वजह है? ये बच्चे ने खुद तो नहीं पैदा होते अपने आप को डिप्रेशन करा लिया या ऑटिज्म करा दिया, ये आप लोगों ने कराया। ये हो गया एक एंगल। दूसरी बात ये है जनाब, जो आपने कंटेंट की बात की, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि बच्चों के लिए सिरे से देखने वाला होता ही नहीं है। ये जो कंटेंट है ये पेरेंटल गाइडेंस हमेशा से ही थी, जब से ये एप्स वगैरह बनी, जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया, तो बच्चों के लिए कुछ कंटेंट महदूद कर दिया गया था। लेकिन यहां पे क्या है, हम तो मादर पिदर आजाद माशरा है, बच्चे तो हमारे हैं ही नहीं, ये कुछ सगे बच्चे थोड़ी हैं, ये तो हमारे सुतेले बच्चे हैं। सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन जो हम ही इनके साथ सलूक कर रहे हैं, इनको मोबाइल पे ये कंटेंट पकड़ा के, तो ये तो हम सुतेले माँ बाप वाला ही सलूक कर रहे हैं ना। अब कंटेंट की जहां तक बात है, कुछ तो ऐसे कंटेंट हैं जो कि सिरे से ही बच्चों के देखने वाले हैं ही नहीं। उसमें आमतौर पे आप देखेंगे जब बच्चा तशद्दुद देखेगा, लड़ाई झगड़े देखेगा, तो क्या होगा, वो जाके दूसरे बच्चों से लड़ेगा, वो आपसे लड़ेगा। फिर माँ बाप कंप्लेन करते हैं जी हमारा बच्चा फर्मा बरदार नहीं है जी, इसमें जी गालियां निकालता है। तो भाई आपने उसको कौन सी ऐसी चीज दी है कि वो आपका फर्मा बरदार बने? एक तो ये हो गया। दूसरा एंगल इसका देखें, बच्चे आजकल पुरतशद्दुद हो रहे हैं, छोटी छोटी बात बर्दाश्त नहीं कर रहे। आपने देखे बड़े सारे हमने ऐसे वाकयात देखे हैं कि छोटे बच्चे गेम्स वगैरह खेल रहे हैं और फिर उसी करैक्टर में घुस जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा क्राइम कर देते हैं। आज 4 साल का बच्चा जो है वो आपस में सेक्सुअल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। पहले कहां पे पता होता था जी, क्लिनिक पे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि रोते हैं, रात को चीखे मार के उठते हैं, और उनको आप देखें कि पूछे वालिदैन से क्या मसला है, आप कोई घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई और ऐसे मामला आता है, वो कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं है। रूटीन देखें तो जी मोबाइल है जी, टैब पे इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आप देखें कि बच्चे देखे नहीं जाते। मैं आपको एक बात बताऊं, एक मेरे पास बच्ची आई, या वो माशाल्लाह से ठीक है, आप उसकी हालत देखें उस बच्ची की, उसकी हालत क्या थी इन मामलात की वजह से। अब छोटी बच्ची, तकरीबन कोई 6 साल की बच्ची, वो आई है, खड़ी नहीं हो सकती थी बच्ची, खड़ी होती थी गिर जाती थी। उसको उठा के मेरे क्लिनिक पे चेयर पे बिठाते थे, 10-12 सेकंड होते थे, फिर वैसे बेहोश हो जाती थी। उसके बाद आप देखें कि ऑल ऑफ सडन वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू हो जाती थी, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करना शुरू हो जाती थी बच्ची। ये कैसे हो रहा है? 10-10 सेकंड बाद उसके मूड चेंज हो रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी तो आपके रोंगटे खड़े नहीं, अभी नहीं खड़े हुए, अभी होंगे खड़े। मैं जो आपको बता रहा हूं कि किस हद तक मामलात बिगड़े हुए हैं। मैं जब बच्ची से पूछा, बात की, तो बच्ची थोड़ा गुस्से में आई। अब आप देखें, अब आपके रोंगटे खड़े होंगे जो मैं कहने लगा हूं, और ये मेरा सच्चा क्लिनिक का वाकया है। उसने ऐसे बाल अपने खींचे और ऐसे जड़ों से उखाड़ के कर दिए। अब आप देखें कितना आपने अपने बच्चों के साथ जुल्म किया। पेंसिल जिससे मैं लिखता हूं, उसने कहा ये जरा पेंसिल पकड़ा, पेंसिल पकड़ा के मुंह से चबा ली उसने पेंसिल, अपने आप को जख्मी कर लिया। अब आप देखें कि बात ये है कि बच्चे, ये ट्रॉमा की सिम्टम है, बच्चे ट्रॉमाटाइज हो रहे हैं। अब मैंने कहा जी क्या जी आप मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते हैं, कोई नानी दादी लड़ती झगड़ती, क्या आपने इस बच्ची की हालत की है? नहीं जी बस कुछ नहीं है। तो फिर मोबाइल पे जब ऐसी चीजें देखनी है तो फिर क्या निकलना है उसमें? और ये देखें, ये सिर्फ 1-2 केसेस हैं, ऐसे केसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों नहीं आजकल हमारे बच्चे जुबान सीख पा रहे? क्यों आजकल हमारे बच्चे ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी मफलूज होकर रह गए हैं? वजह क्या है? हर दूसरा बच्चा ये कंप्लेन कर रहा है जी जिस उम्र में जुबान सीख लेनी चाहिए थी उस उम्र में बच्चों को जुबान नहीं सीख पा रहे। क्यों नहीं सीख पा रहे? ये इसी वजह से आप खुद टाइम नहीं देते, आप भी अपने मोबाइलों में घुसे हुए हैं, बच्चों को भी अपने मोबाइलों में आपने घुसाया हुआ है। आजकल का बच्चा क्या चाह रहा है? आजकल का बच्चा रील्स चाह रहा है। 10 सेकंड वो ऐसे करके छोटी छोटी उंगलियों से, बिल्कुल नाजुक छोटी छोटी उंगली से ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और दिखने में बाज़ औक़ात बड़े क्यूट भी लग रहे होते हैं। लेकिन मैं सोच रहा होता हूं कि ये क्या अपने साथ कर रहे हैं। अब देखिए क्यूट क्यूट उंगलियों से ऐसे करके वो रील्स जो है वो करते हैं। अब उनको आदत पड़ गई है कि जल्दी जल्दी से कोई फन हो और चीज जो है वो कंक्लूड हो।
اب سٹڈی میں ان کا دل نہیں لگتا, ABC پڑھنے کا ان کا دل نہیں کرتا, وہ 10 سیکنڈ کی ریل دیکھتے ہیں اور ایسے کر کے ریل کو آگے کرتے ہیں. یہ صرف بات بیہیویئر تک نہیں اب رہ گئی, یہ آپ نے اپنے بچوں کو جسمانی طور پہ بھی مفلوج کر دیا. اس میں ہوتا یہ ہے, ایک برین ہارمون ہے, کیمیکل, جس کو ہم کہتے ہیں ڈوپامین. اب جیسے جیسے بچے کو عادت پڑتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فن لینے کی, وہ ڈوپامین انسان کے جسم میں زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ڈوپامین زیادہ بننا یہ انسان کو پاگل پن کی حد تک ذہنی مریض بنا دیتا ہے. اب ڈوپامین کیسے ریلیز ہوتا ہے؟ 10 سیکنڈ کی ریل آئی, اس کے بعد اس کو فن ہوا, پھر آگے گیا, پھر آگے گیا. تو یہ جو دماغ کو جو عادت پڑ گئی نا جلدی جلدی چیزیں کنکلوڈ کرنے کی اور جلدی جلدی مزہ لینے کی, اس سے کیا ہو رہا ہے, کمیونیکیشن کے مسئلے تو ہو رہے ہیں, آٹزم وغیرہ کے ایشو تو ہو رہے ہیں, ساتھ ڈوپامین ایکسیسیولی بچوں کے جسم میں ریلیز ہو رہا ہے. آپ کب دیکھیں کہ یہ چیز نہ روکی گئی تو یہ بچے کچھ سال بعد آپ کو, میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور نارمل بچے آپ کو دکھنا بند ہو جائیں گے. آپ پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا کہ یہ جو جی کسی گلی محلے میں آٹزم ہوتا تھا, وہ آج کل ہر دوسرے گھر میں آٹزم ہے. یقین کریں, میں جس جگہ پہ رہتا ہوں, چلے ڈاکٹر کو تو چھوڑ دینا کہ میں پیشنٹ ایسے چیک کرتا ہوں, ارد گرد دیکھ لیں ہر دوسرے تیسرے گھر میں کسی نہ کسی بچے کو آٹزم ہے. وہ خدا کا خوف کریں, آپ لوگ اپنی نسلوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو آٹزم ہے نا, یہ تقریباً لا علاج مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ چھوٹی عمر میں آپ نے ایسے کر دیا, بچہ جو ہے وہ پیدا ہی اس طرح سے ہوا, اس کو ایک پری نیٹل یعنی کہ پیدائش سے پہلے کے اور بعد میں جو آپ نے اس کو موبائل فون کے ایکسپوجر دے دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں ایک ایسا بچہ جو کہ ذہنی طور پہ مفلوج ہوگا, یہ کیسی نسل ہم پیدا کریں گے؟ کہ یہ بچے کہاں پہ آگے کیا کریں گے؟ آج سے 20-30 سال بعد آپ دیکھ لیں یہ ہم کیسی نسل پیدا کریں گے, کیسے لوگ اس معاشرے میں ہوں گے, کیسا معاشرہ ہم دے کے جائیں گے. ذرا امیجن کریں کہ آج سے 20 سال بعد یہ جو بچے چھوٹے بڑے ہوں گے, یہ دنیا, یہ معاشرہ کیسا ہوگا, کس وجہ سے. چلیں باقی فیکٹر تو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے, اور خدا کا خوف کریں, موبائل فون, سوشل میڈیا, اس کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں نا, کہ یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ جی کہتے ہیں جی کہ بچے ہمارے جی بگڑ گئے ہیں, بچے جی ہمارے, آج کل آپ دیکھیں بچوں میں کرائم ریٹ ہے, بچے ایسے ایسے کرائم کر رہے ہیں کہ, اور ماں باپ جو ہیں وہ آرام سے جی, ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, فکر ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ویورز میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر علی اجمل نے جو یہ ساری چیزیں بریفلی بتائی ہیں, یہ ہمارے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. اگر اب بھی ہم نہیں جاگتے ہیں, اگر اب بھی ہم ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں, تو یقین کریں ہماری نظروں کے سامنے ہمارے بچے بیمار ہوں گے, مفلوج ہوں گے, معذور ہوں گے, اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے.